بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں بیجو نویان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی کی تمام تاریخ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ نویان اصل میں کسی شخص کا نام نہیں، مگر یہ منگول فوج میں ایک عہدے کا نام تھا۔ منگول فوج میں نویان نام سے 4 عہدے ہوتے تھے۔ نمبر 1 آلنچک نویان، نمبر 2 بالگائے نویان، نمبر 3 کورمگان نویان اور نمبر 4 بیجو نویان۔ درلش ایرترول کے سیزن 2 میں ہم جس نویان کو ایک بہترین ویلن کے روپ میں دیکھ چکے ہیں وہ بیجو نویان تھا۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا مگر وہ تاریخ میں محفوظ نہیں۔ درلش ایرترول میں دکھایا جانے والا بیجو نویان چنگیز خان کے 7 بہترین کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر جیبے کا رشتہ دار تھا، اور وہ منگولوں کے بیسود یا بیشود قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بیجو نویان 1201 میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں تاریخی طور پر کوئی معلومات دستیاب نہیں، مگر اس کے جنگی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اصفہان پر جب منگولوں نے 1228 میں حملہ کیا تب نویان اس مہم میں شریک تھا، مگر اس کے بعد اسے کورمگان نویان کی ماتحتی میں دے دیا گیا، اور کفکاز کے خطے پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو تب اس حملے میں وہ کورمگان نویان کی سربراہی میں شریک ہوا۔ یہ کورمگان نویان، جس کے تحت بیجو نویان تھا، یہ منگول سلطنت کے سب سے بہترین جرنیلوں میں سے ایک تھا، اور اس نے چنگیز خان اور اوکتائی خان کے کمانڈر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ کیشک کا بھی رکن تھا۔ کیشک یا کیشگ منگول زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پسندیدہ، اور یہ منگول باڈی گارڈز کا وہ شاہی دستہ ہوتا تھا جو چنگیز خان اور اس کی بیوی بورتے کی حفاظت کرتا تھا۔ 1241 میں جب کارمگان نویان شدید بیمار ہوا تو تب موگان کے علاقے میں بیجو نویان کو منگول فوج کی سربراہی دے دی گئی۔ بیجو نویان 1230 سے 1260 تک منگول فوج کا کمانڈر رہا، اور بیجو نویان نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلجوق سلطنت پر لگاتار حملے شروع کر دیے، اور سلجوق سلطنت ان دنوں بابائی بغاوت کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ سلجوقوں پر حملے کے لیے جب نویان موگان سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 30,000 منگول سپاہی تھے۔ اس کے علاوہ اس دستے میں آرمینیائی اور جارجیائی سپاہی بھی شامل تھے۔ موگان سے کوچ کر کے وہ ارزروم شہر آیا۔ تب 1242 کا موسم خزاں تھا۔ نویان نے آتے ساتھ ہی ارزروم شہر کا محاصرہ کر لیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد اس نے شہر کو برباد کر ڈالا اور خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے اس قتل و غارت پر بس نہ کی اور شہر کی دیواریں گرائیں اور واپس موگان لوٹ گیا۔ 1243 میں اس نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ کوسے داغ کی جنگ لڑی، اور سلجوق فوجیں جو کہ سلطان علاؤ الدین کیقوباد کے بیٹے سلطان غیاث الدین کیخسرو دوئم کی سربراہی میں لڑ رہی تھیں، انہیں شکست فاش دے کر سلجوقی سلطنت کو منگول سلطنت کو خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے فوراً بعد وہ سواس شہر میں داخل ہوا، جنہوں نے نویان کی طاقت سے دہشت زدہ ہو کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، مگر اس کے باوجود اس نے اس شہر میں خوب لوٹ مار کی۔ اس کے بعد اس نے 2 بڑے سلجوق شہروں توقات اور کیسری کا رخ کیا اور انہیں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالا، اور آذربائیجان کی طرف واپس جاتے ہوئے اس نے ایک اور سلجوقی شہر ارزنجان فتح کر کے تباہ و برباد کیا، اور اپنے ان تابڑ توڑ اور لگاتار حملوں کی وجہ سے اس نے سلجوقی سلطنت کو منگول سلطنت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 1245 میں نویان نے اہلت شہر پر قبضہ کیا، اور 1246 میں اسے نئے منگول حکمران گیوق خان نے برطرف کر کے اس کی جگہ الجک دائی کو نیا کمانڈر بنا دیا۔ مگر گیوق خان کے مرنے کے بعد 1251 میں نویان کو ایک بار پھر ایرانی سرزمینوں میں منگول کمانڈر بنا دیا گیا، اور نویان کے دوبارہ کمانڈر بننے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے نئے منگول حکمران مونکے خان نے الجک دائی کو اس لیے قتل کرا دیا تھا کیونکہ وہ مونکے کے منگول حکمران بننے کے خلاف تھا، اور اس کے بعد ہلاکو خان، جسے ایل خان کا خطاب مل چکا تھا، تب نویان اناتولیا کی سرزمینوں پر حملے کے لیے اس کے ساتھ شامل تھا۔ اس بار بیجو نویان اکثر شہر آیا، اور اس نے ایک بار پھر سلجوقی فوجوں کو شکست دی، اور اس جنگ کی نوبت اس لیے آئی تھی
کیونکہ اس نے سلجوقی حکومت کے سامنے جو شرائط رکھی تھی وہ سلجوقی پوری نہ کر سکے۔ 1256 میں جب اس نے سلجوقی دارالحکومت کونیا کا محاصرہ کیا تو تب کونیا کے رہائشیوں نے مطلوبہ سونا اکٹھا کر کے نویان کے حوالے کیا۔ اس پر نویان نے محاصرہ تو اٹھا لیا اور صرف شہر کی دیواریں گرائیں۔ نویان کی بہادری اور فتوحات دیکھ کر ہلاکو خان اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نویان کو کئی ملکوں کا سپہ سالار تعینات کر دیا تھا۔ نویان سیبوتائے اور جیبے کے پائے کا کمانڈر تھا، جس نے مشرق وسطی اور ایران سمیت اناتولیا میں منگول سرحدوں کو بڑھایا۔ 1258 میں جب ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کی فوجوں کا مقابلہ کر کے دجیل کی جنگ میں عباسی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا تو اس جنگ میں بیجو نویان بھی اس کے ساتھ شامل تھا اور اس نے بغداد کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرنے میں ہلاکو خان کی پوری مدد کی۔ بیجو نویان کے جنگی حملوں کا آخری ذکر 1259 میں شام پر حملوں کی مہم میں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے بیجو نویان کی زندگی کے مختصر حالات۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نویان کی موت کیسے ہوئی؟ اس بارے میں تاریخ دانوں کا واضح اختلاف موجود ہے اور تاریخ دان 3 طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ نویان کی موت کے بارے میں پہلی رائے یہ ہے کہ اسے ہلاکو خان نے اس وقت قتل کرا دیا تھا جب وہ بغداد کی مہم میں شامل ہونے سے ہچکچا رہا تھا، اور اس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ سے اس کی خفیہ خط و کتابت چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا اور اپنی طبعی موت مرا، یعنی اسے کسی نے نہیں مارا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کسی جنگ میں لڑائی کے دوران مارا گیا، اور یہی بات تاریخ کی مشہور کتاب جامع التواریخ، جس کے مصنف رشید الدین ہمدانی ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ مگر دردلش ارطغرل میں اس کی موت اس طرح دکھائی گئی کہ ہلاکو خان نے اسے برقع خان کے خلاف جنگ لڑنے کا حکم دیا اور نویان وہ جنگ ہار گیا، اور ہلاکو خان کا سب سے اہم جاسوس مرگن، جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، سفید داڑھی والوں نے اس کے ذریعے ہلاکو خان کو نویان کے خلاف بھڑکایا اور ہلاکو خان نے نویان کو قتل کرا دیا۔ بہرحال نویان اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہی ہے۔ تاریخی طور پر نویان اور ارطغرل غازی کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوئی، اور ڈرامے میں دکھائے گئے واقعات فکشنل ہیں۔ الخانت مملوک جنگوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نویان کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ نویان نے جب اکیلے خلافت عباسیہ کے خلاف 2 جنگیں لڑی تو ان دونوں میں ہی شکست کھائی۔ اس کے علاوہ وہ گولڈن ہارن کو بھی نہ فتح کر سکا تھا۔ چونکہ نویان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی تاریخی حقائق موجود نہیں، اس لیے دردلش ارطغرل کے سیزن 4 میں نویان کی جو بہن دکھائی گئی ہے وہ بھی ایک فرضی کردار ہے جس کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔